وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 234 سے 237 آج کا موضوع: کیا ہم احکامات الہی کے پابند زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی
تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 234، لفظی ترجمہ: والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن، اب وہ بیوہ جو ہے وہ انتظار کرے گی، اپنے انتظار میں رکھے گی اپنے آپ کو، یتربصن انتظار میں رکھیں گی اپنے آپ کو، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت عدت کو، یعنی جب عدت کی مدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم، تو تم پر گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن، کہ جو وہ فیصلہ کریں اپنے جان کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ شوہر اگر مر جائے تو اس کی بیوہ جو ہے وہ مدت یعنی عدت پوری کرے گی، کتنی؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد جو ہے وارثین کو، یعنی جو اس کے گھر والے ہیں جو بھی ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب عورت آزاد ہے، کسی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو آزادی ہے، وہ کر سکتی ہے، تم لوگوں نے اس کو روکنا نہیں ہے، دستور کے مطابق، یعنی ایک عام رواج کے مطابق جو بھی فیصلہ وہ کرتی ہے تو یہ تم اس کو روک نہیں سکتے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، عرضتم اشارے کنائے میں عورت کو پیغام نکاح دو، یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ اس بات کو، یعنی پوشیدہ رکھو، یا اشاروں کنایوں میں تم اس کو پیغام دے سکتے ہو۔ عالم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ جلد تم ان سے ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن، لیکن مدت عدت کے دوران ان سے وعدہ نہ کرو چھپ کر، سرن چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو دستور کے مطابق کوئی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اس میں سامعین کرام یہ تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ عورت کی عدت، دوران عدت جو ہے، ان کے یعنی جو لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں خاوند کی وفات کے بعد، تو دوران عدت عورت سے یعنی ایک تو نکاح نہیں ہو سکتا، اور پکا یعنی صریح آپ ان سے وعدہ نہیں کر سکتے، یا اگر یعنی اجازت اس بات کی ہے کہ تم اشاروں کے نائوں میں اس کو پیغام نکاح دے دو۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ان الفاظ میں کہے کہ بھئی میں بھی اکیلا ہوں، آپ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھیں، یا میں بھی اس طرح ہوں، اور پھر دیکھیں گے۔ تو اس طرح اشاروں کے نائوں میں یعنی اشارتاً جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے پابندی یہ لگائی ہے کہ ان سے وعدہ نہ کرو، اور نہ جو ہے
یعنی نکاح کا وعدہ چھپ کے نہ کرو، اور نہ نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ کرو مدت عدت کے دوران، یہاں تک کہ عدت کی میعاد پوری ہو جائے۔ اور اس میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اس میں نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ دیکھیں ساری زندگی انسان کو احتیاط سے گزارنی چاہیے، ہر معاملے میں، صرف نکاح کا معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے جو دیکھ رہی ہے تو اس کا خیال رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں ہماری زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ہر زندگی کے ہر معاملے میں محتاط رویہ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ اگر یہ سب کچھ جب ہوگا جب اللہ آپ کی منزل ہو، اللہ کا تقرب اور اس کی ملاقات کے آپ امیدوار ہوں، تو اس وقت جو ہے آپ احتیاط سے کام لیں گے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی جو وعدہ آخرت جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ملاقات کا، دیدار کا اور تقرب کا، اگر وہ آپ کی ذہن میں نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ سے بے احتیاطی ہوگی اور آپ یعنی بنا سوچے سمجھے فیصلے کریں گے اور آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے۔ تو بات یہ ذرا سمجھنے کی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اگلی آیت، لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، کہ تم طلاق دو، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا، او تفریدو لہن فریضہ، یا مہر مقرر نہیں کیا ہے، ومتعوہن، ان کو تم خرچ دو کچھ، علی الموسع قدرہ، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ دینا جو ہے نیکوکاروں پر لازم ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو گیا کسی عورت کے ساتھ اور مہر مقرر نہیں کیا ہے اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی مرد عورت کے قریب بھی نہیں گیا ہے اور مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہرحال طلاق کی صورت میں عورت کو کچھ تحفہ ڈالی دے دو، اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، کیونکہ طلاق بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو عورت کے دامن پر ایک داغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ طلاق یافتہ عورت کہتے ہیں نا، طلاق یافتہ عورت، تو اس صورت میں یعنی طلاق کی صورت میں آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہاں اس میں علی الموسع قدر و علی المقتر قدر، یعنی ایک خوشحال آدمی ہے زیادہ دے سکتا ہے تو وہ کم نہ دے، ایک یعنی تنگ دست ہے اور تو وہ کسی سے قرض لے لے دینے کے لیے، تو یہ نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تم اس کو دو، اور یہ لازم ہے۔ دوسری آیت، وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، کہ اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم، تو اس کا نصف جو تم نے ان پر مقرر کیا ہے، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی عورت معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، یعنی مرد۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، دونوں مخاطب ہیں میاں بیوی، اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ پرہیزگاری کے قریب تر بات ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور احسان کرنا آپس میں نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ نکاح ہو گیا اور
لیکن خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور مہر مقرر ہو گیا ہے تو اب آدھا مہر جو ہے مرد کو دینا ہی دینا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک صورت ہے کہ عورت معاف کر دے کہ بھئی یہ تو اس آدمی تو میرے پاس ہی نہیں آیا ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں لیتی، یا مرد کہے کہ اس کا آدھا بنتا ہے میں پورا دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم دونوں اگر ایک دوسرے کا حق معاف کر دو تو وہ بہتر ہے، اقرب للتقوی۔ لیکن فضل باہم احسان کرنا، ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کو آپس میں باہم شیر و شکر ہو کر رہنا چاہیے۔ یعنی آپس میں دیکھیں انسان کمزور ہے، مرد میں بھی کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، عورت میں بھی ہو سکتی ہیں، تو اگر ہم یعنی آپس میں احسان کریں کہ زندگی، یہ میں ویسی ایک عام بات کر رہا ہوں، زندگی گزارتے وقت بیوی اگر مرد کی خامیوں سے صرف نظر کر لے، اب دیکھیں بدلنا تو جب شوہر اور بیوی نکاح کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بالغ ہو جاتے ہیں، ایک مدت ان کی گزارتے ہوئے ہو جاتی ہے، اپنی عادتیں چینج کرنا جو ہے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات میں آپ کو یہ کہوں کہ انسان کے پاس جو نفس امارہ ہے تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں، اور کچھ اس کی نفسانی، میں یعنی فطری نہیں کہوں گا کیونکہ فطرت الگ چیز ہے، نفس جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ انسان کی طبعی جو عادات ہیں اس میں کچھ لالچ آ جاتی ہے، کچھ بخل آ جاتا ہے طبیعت میں، انسان کی طبیعت میں بخل ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، تو یہ ساری صفات ہو سکتی ہیں مرد میں، عورت میں، دونوں میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن دونوں کو یعنی یہ ایک حقیقت اگر آپ محسوس کر لیں کہ ہاں خیر ہے، کوئی بات نہیں، میری عورت کہے میرے مرد میں اگر کچھ طبعی خامیاں ہیں تو ٹھیک ہے میں اس سے گزارا کروں گی، یا شوہر کہے کہ ٹھیک ہے یہ تو بیوی ہے اور نسبتاً مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار محدود ہے، اس میں اگر کوئی خامیاں ہوں گی طبعی میں اس سے گزارا کر کے رہوں گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، گزارا کرنا چاہیے آپس میں، یعنی دیکھیں ٹوٹلی آپ اپنی مرضی زندگی نہیں جی سکتے۔ جب آپ ایک خاندان بناتے ہیں تو آپ ٹوٹلی نہ خاوند کہے کہ بس بیوی میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہ کرے یا میری طبیعت کے مطابق ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا بیوی کہے کہ شوہر تو بس میں اس کو اپنے خیالات کے مطابق اس کو بنا لوں گی، ڈھال لوں گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک سمجھوتا ہے، اور اس لیے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حلیم ہے، بردبار ہے۔ دیکھیں بردباری کا جو وہ آیا ہے غفور الرحیم، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ یہ اصل میں اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اے میاں بیوی تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، بخشو، دوسروں کے قصور معاف کرو، اس سے صرف نظر کرو، اور اپنے اندر حلم کی کیفیت پیدا کرو۔ حلیم، میں حلیم ہوں، میں بردبار ہوں، تو تم نے تو میرا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، اے مومن، اے میرے چاہنے والے، اے میری ملاقات کے آرزو مند، تم نے میری صفات کو اپنانا ہے۔ تو تم اگر ایسا کرو کہ تم بھی حلم کا لبادہ اوڑھ لو، تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے مرد کی یا انسان کی کہ یہ اللہ کا رنگ اپنا لے، اور اگر یہ ایسا کرتا ہے تو زندگی کی کافی الجھنیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ نفس تو کہتا ہے کہ نفس میں تو اکڑ خانی ہے، نفس کہتا ہے میری مانی جائے، نفس کہتا ہے کہ میں آپ کہتے ہیں نا، مطلب یہ
جو میں کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے، تو یہ عورت اور مرد دونوں میں یہ میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب تک اب یہ ہے نا کہ یہ عام معاشرے کا مضمون ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی تزکیہ نفس کے کام میں پیچھے رہ جائے۔ آج کل تو جو صورتحال ہے یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ ہم سب لوگ ہی اپنے تزکیہ نفس سے غافل ہیں، اور ایک زندگی گزار رہے ہیں اور بنا کسی سوچے سمجھے۔ بہرحال یہ بات جو ہے آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے معاف کرنا ہے، آپ نے حلم کا لبادہ اوڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ اب احسان کرنا یہ ہے کہ شوہر، مطلب جو ہم نے ابھی مضمون پڑھا، طلاق ہو گئی، مہر مقرر ہو گیا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو اب بیوی کہے، بیوی خاوند پہ احسان کرے کہ چلو میرا آدھا ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں لیتی، چلو کوئی بات نہیں، یا شوہر کہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر کہے کہ کوئی بات نہیں، میں پورا دے دیتا ہوں، آدھا ہے اس پہ طلاق کا داغ لگ گیا، میں پورا مہر دے دیتا ہوں، یہ خوش ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں صفات جو ہیں یہ اپنانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سامعین کرام، اب دوسری آیت نمبر 238 ہے، لفظی ترجمہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا، یعنی خوف کی حالت میں، تو تم اگر پیادہ ہو یا سوار ہو، اور رکباناً سوار ہو، تو بھی تم نے نماز پڑھنی ہوگی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں امن پاؤ، تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ سامعین کرام، اس کے یعنی ان دو آیات کے بعد پھر اس کا مضمون ہے خانگی معاملات ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور اس سے پہلے ان دو آیات سے پہلے بھی خانگی معاملات ہیں۔ تو اچانک جو ہے نماز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے، اور مضمون اس میں نماز کی اہمیت ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز، یعنی بہترین نماز، درمیانی نماز بہترین نماز، جیسے کہ یہ وسطیٰ کے معنی مطلب یہ ہے کہ درمیانی نماز کا مطلب یہ ہے کہ بہترین نماز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس سے میں آپ کو قرآن، یعنی اس کے معنی قرآن سے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ وسطیٰ کے معنی بہترین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دیکھیں قرآن کی ہمیشہ جب آپ یعنی اس میں تدبر کریں، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پہلے آپ قرآن کو قرآن کے ذریعے ہی سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ یعنی اپنے اس کو معنی دے دیں اور وہ کر دیں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ اصل مضمون کچھ اور ہے۔ یہاں مضمون تو نماز کا ہے، اور درمیانی نماز، بہترین نماز۔ اب نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں سامعین کرام کہ نماز کا کیوں تذکرہ آ گیا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ مضمون میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے یہ مضمون کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، تھوڑا سا یہ مضمون ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات،
اس کا دیدار، اس کا قرب، اور یہ وعدہ جو ہے پورا ہوگا روز قیامت۔ روز قیامت تک ہم نے مسلسل ایک جہد، ہماری زندگی ایک جہد مسلسل ہونی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت تک یہ تیاری کا وقت ہے۔ اب زندگی میں تو مختلف معاملات آتے ہیں، مثال کے طور پہ خانے کی معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں اللہ کی ملاقات کو اگر کوئی بھول گیا اور اللہ کی یاد کو بھلا دیا اس نے زندگی میں، دیکھیں میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اس پہ غور کریں، مجھے جلدی نہیں ہے کہ اس مضمون کو میں ادا کر دوں۔ زندگی آپ نے گزارنی ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری میں اور اللہ کی دیدار کی شوق میں۔ اگر شوق اللہ کی ملاقات کا اگر آپ کو شوق نہ ہو اور اللہ کا دیدار کی آپ کو تڑپ نہ ہو، یہ زندگی پھر آپ کی فضول ہے۔ اب آپ کی زندگی بے مقصد ہو گئی۔ اب اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہوگا، کیونکہ اگر اللہ کی ملاقات کو آپ نے بھلا دیا اور اس کی امید نہ رکھی تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے اب آپ کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی ملاقات کے لیے کوشش کیا چیز ہے کہ آپ زندگی اللہ کے حدود اللہ کے درمیان گزاریں۔ حدود اللہ کیا ہیں؟ زندگی گزارنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور یہ مضمون تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اللہ کی ملاقات جو ہے یہ ایک وعدہ ہے اور مقصد مدعا بھی ہے، ہمارا مقصد بھی ہے۔ لیکن سامعین کرام، میں اس وقت یہ مضمون یہیں چھوڑتا ہوں، اور ہم نے جو سبق پڑھا ہے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، اور یہ جو مضمون رہ گیا ہے یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدہ
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا. اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے. اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا. کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.